حیدرآباد کے علاقے جبلی ہلز میں زبردست آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ روڈ نمبر 36 پر واقع منگلا گوری کپڑوں کے شو روم میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ شعلے بلند ہونے کے ساتھ پورا علاقہ گھنے دھوئیں سے بھر گیا اور آگ قریبی عمارتوں تک پھیلنے لگی۔ اطلاع ملتے ہی فائر انجن عملہ جائے وقوع پر پہنچ گیا اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دکان کے سامنے نصب مندر کے سیٹ میں برقی کے شارٹ سرکٹ کے باعث چنگاری اٹھی، جس سے آگ لگ گئی۔ صبح شو روم کھولنے کے دوران اچانک چنگاریاں نکلی اور مندر کا سیٹ جل اٹھا، جو مکمل طور پر خاکستر ہو گیا۔ آگ بعدازاں شو روم کے اندر پھیل گئی اور کپڑے جلنے لگے۔ عمارت مکمل طور پر آگ اور گھنے دھوئیں کی لپیٹ میں ہے۔ شعلے تیزی سے بلند ہونے کے باعث سڑک سے گزرنے والی گاڑیوں کو روک دیا گیا۔ پولیس کے مطابق فی الحال تمام عملہ باہر محفوظ ہے اور عمارت کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تلنگانہ کے میدک ضلع کے کلکٹر راہل راج رات دیر گئے عام آدمی کی طرح اچانک سرکاری اسپتال پہنچ گئے۔ بعدازاں انہوں نے اپنا تعارف وہاں موجود اسٹاف سے کروایا اور رامائن بلدیہ کے حدود کے اس کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کی تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے اپنی سرکاری گاڑی کو اسپتال سے تقریباً 1 کلومیٹر پہلے ٹھہرایا اور اچانک اسپتال پہنچ کر معائنہ کیا۔ انہوں نے اسپتال کے اسٹاف کی کارکردگی، ان کی حاضری، رجسٹرز اور دیگر تفصیلات بھی حاصل کی۔ انہوں نے وہاں مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے مریضوں سے بھی بات چیت کی اور علاج کے بارے میں ان سے چند سوالات کیے۔ تلنگانہ حکومت معمر افراد، بیواؤں، معذوروں اور دیگر ضرورت مند طبقات کو مالی سہارا دینے کے لیے جاری چیوتا اسکیم کے تحت پینشن کی رقم میں اضافے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں حکومت انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں کو مرحلے وار پورا کرنے کی حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ ریاست کی مالی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے ابتدائی طور پر موجودہ پینشن کی رقم میں 500 روپے کا اضافہ کرنے کا فیصلہ بنایا ہے۔ اگر اس تجویز پر عمل درآمد ہوتا ہے تو ضعیف افراد، بیواؤں، بیڑی کارکنوں اور ایڈز کے مریضوں کی موجودہ پینشن 2016 روپے سے بڑھا کر 2516 روپے کر دی جائے گی۔ معذور افراد کو ملنے والی رقم 4016 روپے سے بڑھا کر 4516 روپے تک پہنچ جائے گی۔ محکمہ فائنانس کے اعداد و شمار کے مطابق پینشن میں محض 500 روپے کے اس اضافے سے سرکاری خزانے پر سالانہ تقریباً 2500 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ فی الوقت حکومت پینشن کی تقسیم پر ماہانہ 950 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے۔ حکومت کا ہدف ہے کہ اگلے انتخابات تک پینشن کی اس رقم کو بتدریج 4000 سے 6000 روپے تک کی سطح تک لے جایا جائے، جس کے لیے بجٹ میں بڑے پیمانے پر فنڈز مختص کرنے ہوں گے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دور میں 500 روپے کا یہ اضافہ غریب طبقات کے لیے کسی حد تک راحت ثابت ہوگا۔ تاہم کسانوں اور غریب عوام کی نظریں اس بات پر لگی ہے کہ حکومت اپنا مکمل انتخابی وعدہ یعنی کہ 4000 روپے پینشن کب تک پورا کرے گی۔ اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں ایک دل دہلانے والے واقعے میں کپڑوں کے تاجر کے خاندان کے 6 افراد زندہ جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں جڑواں بچوں سمیت 5 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب تاجر نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے اور اسی دوران 2 منزلہ مکان میں اچانک بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کے وقت گھر میں 2 خواتین اور 5 بچے موجود ہیں جو شعلوں میں پھنس گئے۔ مقامی افراد نے مکان سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو فوراً پولیس اور فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ گلی تنگ ہونے کے باعث فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو اندر جانے میں دشواری پیش آئی، چنانچہ عملہ پڑوسی کی چھت کے راستے مکان تک پہنچا۔ تقریباً 30 منٹ تک خاندان کے افراد آگ میں گھرے رہے۔ ریسکیو ٹیم نے سامنے والے مکان سے سیڑھی لگا کر خواتین اور بچوں کو باہر نکالا اور فوری طور پر اسپتال منتقل کیا۔ یہ واقعہ لیساری گیٹ پولیس اسٹیشن کے کدوائی نگر میں پیش آیا۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست کے انتظامی ڈھانچے میں ایک بڑی تبدیلی لاتے ہوئے بڑے پیمانے پر 45 IAS عہدیداروں کے تبادلے کیے۔ اس سلسلے میں احکامات چیف سیکریٹری کے رام کرشنا راؤ نے جاری کیے۔ ان احکامات کے مطابق سنجے کمار اسپیشل سیکریٹری صنعت و تجارت کو پنچایت راج اور دیہی ترقی کا اسپیشل چیف سیکریٹری مقرر کیا گیا، جبکہ این سری دھر پنچایت راج سے ہٹا کر IT اور صنعت و تجارت کا پرنسپل سیکریٹری مقرر کیا گیا اور وہ مائنز و جیولوجی کی ذمہ داریاں بھی سنبھالتے رہیں گے۔ راہل بوجا کو محکمہ آبپاشی سے JAD پولیٹیکل میں پرنسپل سیکریٹری کے طور پر مقرر کیا گیا اور انہیں BC ویلفیئر کا اضافی چارج بھی دیا گیا۔ دہلی میں تلنگانہ بھون سے وابستہ گورو اپل اب TGMS IDC کے MD ہوں گے، جبکہ مشرف علی فاروقی کو TGS PDCL سے ہٹا کر نئے قائم ہونے والے تھرڈ ڈیسکام کا CMD بنایا گیا ہے اور ان کی جگہ جتیش وی پاٹل کو TGS PDSL کا نیا CMD مقرر کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے شہریوں کے لیے آمد و رفت کی سہولت کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت ایک جدید ٹرانسپورٹ سسٹم فورڈ ٹیکسی متعارف کروانے کی تیاری کر رہی ہے۔
मेट्रो मुसाफिरों को स्टेशन से उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मसले को हल करने के लिए रैपिड ट्रांसपोर्ट यानी कि PRT के नाम से ये निज़ाम लाया जा रहा है, जो मेट्रो स्टेशनों को बराह रास्त बड़े दफातर, IT हब और रिहायशी इलाकों से जोड़ेगा। फिलवक्त हैदराबाद में रोजाना तकरीबन 5 लाख अफराद मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको स्टेशन से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बसों और ऑटो की अदम दस्तियाबी, ज्यादा किराया और ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ता है। उन मुश्किलात के पेश नजर हुकूमत ने सड़कों के ट्रैफिक से हटकर एलिवेटेड ट्रैक्स पर चलने वाले पॉड टैक्सियों के मंसूबे का फैसला किया है। इंटरमीडिएट इम्तिहान के पहले दिन ताखीर से पहुंचने वाले कई तलबा इम्तिहान से महरूम। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से वादे हिदायत जारी किए जाने के बावजूद रियासत के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज पर इंटरमीडिएट इम्तिहान के पहले दिन मुतादिद उम्मीदवार 10 से 15 मिनट ताखीर से पहुंचे, जिसके बायस उन्हें इंतखाबी हॉल में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। नतीजतन ये तलबा पर्चा लिखने से महरूम रह गए। बोर्ड हुकाम के मुताबिक इम्तिहान के औकात और जवाबित पहले ही ऐलान किए जा चुके हैं और तलबा को ताकीद की गई थी कि वो कम अज कम आधा घंटा कबल मरकज पर पहुंच जाएं और 5 मिनट ताखीर से आने वालों को भी इम्तिहान लिखने की इजाजत दी गई थी। ताहम बाद मकामात पर ट्रैफिक मसाइल, ताखीर से घरों से रवानगी और दीगर वजूहात के सबब उम्मीदवार मुकर्रर वक्त 9:05 के बाद पहुंचे। ज़ाब्तों के तहत इम्तिहान शुरू होने के चंद मिनट बाद किसी भी उम्मीदवार को दाखिले की इजाजत नहीं दी जाती, जिस पर सख्ती से अमल किया गया। रियासत ओडिशा में बदजुर्मानी का एक बड़ा मामला बेनकाब हुआ, जिसने सरकारी हलकों में हलचल मचा दी। कटक माइनिंग सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर दीप भरत मोहंती के घर और दफ्तर पर एंटी करप्शन शोबे की कार्रवाई में करोड़ों रुपए की गैर कानूनी रकम बरामद हुई। हुकाम के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्टर की फाइल क्लियर करने के लिए मोहंती ने 30,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। शिकायत मौसूल होने पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और उन्हें दफ्तर में रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान उनके दफ्तर की दराज से मजीद 1,20,000 रुपए नकदी बरामद हुए। उसके बाद हुकाम ने भुवनेश्वर में वाक़ उनकी आलीशान फ्लैट समेत मुख्तलिफ मकामात पर बेवक्त धावे किए। तलाशी के दौरान अलमारियां और बैगों से नोटों के अंबार बरामद हुए। घंटों की गिनती के बाद तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख रुपए नकदी होने की तस्दीक हुई। विजिलेंस हुकाम के मुताबिक ये ओडिशा की तारीख में किसी सरकारी ऑफिसर के पास से बरामद होने वाली सबसे बड़ी रकम है।